السلام علیکم فرینڈس، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل، اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف خوشیاں اور سلامتیاں برقرار رکھے۔ آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ولاگ ان خواتین کے لیے ہیں جو ابھی نئی مائیں بنی ہیں، جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، وہ ان ایکسپیرینسڈ ہیں اور بچوں کی چھوٹی چھوٹی تکلیفات پہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی اشرف مطلب سب سے برتر، سب سے اونچی، سب سے اونچا والا درجہ، اور مخلوقات تمام مخلوق میں جو کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات ہیں، چیزیں ہیں، ان سب میں سب سے اول درجہ، سب سے اونچا درجہ ہم لوگوں کا ہے۔ اور پھر ماں بنا کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور زیادہ ہمارا لیول جو ہے اپ گریڈ کر دیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی بھرپور صلاحیت دی ہے۔ چونکہ میں بھی ایک ماں ہوں، میں بچوں کی صحت کے حوالے سے 16 سالہ تجربے سے گزر چکی ہوں۔ میری پہلی بیٹی 15 سال کی ہے، جبکہ چھوٹا بیٹا ابھی 1.5 سال کا ہے۔ میں نے بچوں کی صحت کے حوالے سے بہت سے تجربات کیے ہیں۔ میرے بچوں کو بھی پیدائش سے لے کر ہر چھوٹی بڑی تکلیفات کا سامنا ہوا ہے۔ میں بھی چھوٹی سے چھوٹی تکلیفات پہ بہت پریشان ہو جایا کرتی تھی، فوراً سے ڈاکٹر کی طرف کا رخ کرتی تھی، اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، سمجھ میں اضافہ ہوتا گیا، سوچ میں پختگی آئی۔ پھر بڑوں نے بھی سمجھایا کہ بچوں کی ماں کو نہ سمجھ بوجھ سے چلنا ہوتا ہے، یہ حل نہیں ہے کہ ہر تکلیف پر ڈاکٹر کے پاس بھاگا جائے۔ ہمارا جو کچن ہے نا، اس میں ہر طرح کی تکلیفات کا علاج موجود ہے۔ بچے تو سبھی کو پیارے ہوتے ہیں، اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ سب گھر والوں کی جان ہوتے ہیں۔ میں آج آپ کے ساتھ اپنے بچوں کی کچھ ایسی تکلیفات کا ذکر کروں گی جو میری زندگی میں اور میرے بچوں کی زندگی میں آئیں، لیکن میں نے بغیر ڈاکٹر کے ان پہ کس طرح سے اوورکم کیا، ان کا خود ہی گھر بیٹھے کس طریقے سے علاج کیا، وہ تمام چیزیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ دیکھیں، بچوں کی جو تکلیفات ہوتی ہیں نا، کوئی بہت بڑی تکلیفات نہیں، بچوں میں بہت بیسک سی تکلیفیں ہوتی ہیں جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ بچے جبکہ اس کا سگنل دیتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم نیولی مدرز ہوتے ہیں، ہمیں اتنے ایکسپیرینس ہوتے ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے۔ تو جیسے بچوں کے بعض دفعہ سر میں درد ہوتا ہے، یا بعض دفعہ بچوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، گیس کی جو ہے نا بچوں کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، یا پھر جب بچوں کے ٹیتھ آ رہے ہوتے ہیں، دانت نکلنے کا سیزن ہوتا ہے ان کا، تو اس وقت جو ہے ان کو دانتوں میں بہت کلبلاہٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انہیں نزلہ، زکام، اس طرح کے پرابلمس آ جاتی ہیں۔ میری بیٹی جب پیدا ہوئی تھی نا، تو اسے کانسٹیپیشن کی پرابلم تھی، مطلب کہ ایک عام سی پرابلم تھی، بیسک سی گیس کی پرابلم تھی، جو ہم سمجھے ہی نہیں۔ اگر میرے پاس اس وقت انٹرنیٹ ہوتا تو میں، جیسے کہ آج کل انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ ہمیں اتنی زیادہ ایکسرسائز بچوں کے لیے معلوم ہو جاتی ہیں کہ ایکسرسائز کروا کے کس طرح سے بچوں کی گیس کی پرابلم کو سولو کیا جا سکتا ہے، تو میں جو ہے نا فوراً سے بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا کرتی تھی۔ اس کو، بیٹی کو نا، میں نے بہت سارے ڈاکٹرز میں اس کا علاج کروایا، چھوٹے بڑے ہر طرح کے ڈاکٹرز کو دکھایا، لیکن کسی بھی ڈاکٹر سے، ہر ڈاکٹر جو نا اپنے طریقے سے، نئے طریقے سے علاج اس کا شروع کرتا تھا، اور اتنی ساری میڈیسن دے دیتے تھے کہ بھئی میں تو اتنی چھوٹی سی بچی کو پلانے میں ہی گھبرا جاتی تھی، تو میں پھر اس کا ٹریٹمنٹ چھوڑ دیا کرتی تھی۔ پھر مجھے کسی نے بتایا کہ جو ہے نا اس کو آپ روغن بادام پلائیں۔ میں نے بس اس کا جو روغن بادام کا سلسلہ جو میں نے جاری رکھا ہے، تو آپ کو میں بتاؤں کہ ماشاءاللہ اتنا زبردست اس سے افاقہ ہوا ہے۔ ایک تو روغن بادام ویسے ہی آنتوں کی خشکی کو ختم کرتا ہے، جس سے بہت زیادہ میری بیٹی کو فائدہ ہوا، اور دوسرا بچوں کی ذہانت میں جو ہے نا بے بہا اضافہ ہو گیا اس کی، ماشاءاللہ سے اس کا دماغ اتنا تیز ہے الحمدللہ، کیونکہ بادام تو ویسے ہی جو ہے نا دماغ کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، تو روغن بادام کا اثر تھا، تو ماشاءاللہ سے میری بیٹی کا کانسٹیپیشن کی پرابلم بھی حل ہو گئی، اور ماشاءاللہ سے اس کی ذہانت میں بھی بے بہا اضافہ ہو گیا۔ تو جن بچوں کو کانسٹیپیشن کی پرابلم ہے، ان ماؤں کے لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ صرف آپ پیٹ کی ایکسرسائز کرائیں، پیٹ پہ تیل ملیں بچوں کے، اور جو ہے ان کو روغن بادام کا جو ہے دینا شروع کریں بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، اور پانی زیادہ سے زیادہ پلائیں۔ پانی زیادہ سے زیادہ ہوگا تو کانسٹیپیشن کی پرابلم ہوگی ہی نہیں۔ اور نارملی جو چھوٹے بچوں میں اگر ہوتی بھی ہے کانسٹیپیشن، تو پھر وہ جب روٹی کھانے لگ جاتے ہیں، کھانے پینے پہ آ جاتے ہیں، تھوڑی ان کو ٹھوس غذائیں دینی شروع کر دیتی ہیں مائیں، تو پھر ان کی کانسٹیپیشن کی پرابلم ویسے ہی حل ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں نے اس کو دی تھی، وہ تھی سنا کے پتے۔ سنا کی پتی جو ہے نا آپ کو کسی بھی جڑی بوٹی کی دکان سے مل جائے گی، لیکن وہ میں نے بالکل اسے، جب وہ چھوٹی تھی نا، نومولود تھی، جب میں نے اس کو نہیں دی تھی، جب وہ تقریباً 3 سال کی ہو گئی تھی نا، تو جب میں نے اس کو دینا شروع کی تھی، تو وہ تو بہت ہی زبردست ہے۔ آپ بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں، چھوٹوں کو بھی دینے میں بہت فائدہ مند ہے، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا، لیکن اس کا دینے کا طریقہ کیا ہے، بہت کم، تقریباً 2 پتیاں، چھوٹی سی پتیاں آپ تھوڑے سے پانی میں پکا لیں، آدھے کپ
تب پانی میں پکا لیں اور ایک جوش دے کے وہ آپ رات کو سوتے ہوئے بچوں کو دیں تو وہ بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ پھر جب میری چھوٹی بیٹی ہوئی تو اس کی آنکھ سے جو ہے نا پانی بہتا رہتا تھا اکثر نا، تقریباً 1.25 مہینے تک اس کی آنکھ سے نا کافی پانی بہتا تھا، تو میں اس کی وجہ سے بہت پریشان تھی، اس کی ایک آنکھ سے مستقل پانی بہتا رہتا تھا۔ تو پھر کافی لوگوں نے کہا کہ فلاں ڈاکٹر کو دکھائیں، اس کو دکھائیں، اس کو دکھائیں، لیکن اس وقت میں میرے بچوں کو پڑھانے کے لیے میرے گھر میں قاری صاحب آتے تھے، میں نے ان سے ذکر کرا تو انہوں نے مجھے ایک دعا بتائی، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ الْحَدِيدِ، یہ قرآن کی ایک صورت ہے، تو ایک آیت ہے سوری، تو وہ میں نے پڑھ کے اس پہ بچی پہ دم کرنا شروع کیا اور آنکھ کے پاس جہاں سے آنسو نکلتے ہیں نا اس کو دبا کر آنکھ کے حصے کو پھر میں نے اس کی ایکسرسائز کری تو اس سے ماشاءاللہ سے بہت زبردست فائدہ ہوا، اس کے آنکھ سے پانی آنے کا جو سلسلہ تھا نا وہ بہت جلدی سے بند ہو گیا۔ اچھا، ایک پرابلم ہوتی ہے جب ہم بچوں کو ویکسینیٹ کرواتے ہیں نا اس وقت بچوں کو فیور ہو جاتا ہے، بہت زیادہ بخار درد ہو رہا ہوتا ہے تو مائیں بہت پریشان ہو جاتی ہیں جبکہ اس کا آسان سا حل یہ ہے، اگر چھوٹے بچوں میں نا آپ بالکل اوائڈ کریں کہ انہیں دیکھیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے، ڈاکٹر نے تو پہلی فرصت میں نا اینٹی بائیوٹک اسٹارٹ کر دینی ہے۔ ہمارے پاکستان میں تو ڈاکٹرز ایسے ہیں کہ انہوں نے پہلی فرصت میں چاہے چھوٹا سا بھی بچہ ہوگا نا انہوں نے اینٹی بائیوٹک سے اسٹارٹ کر دینا ہے، اور جب وہ بچہ اینٹی بائیوٹکس لے لیتا ہے نا تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر کوئی ٹوٹکا یا کوئی بھی جڑی بوٹی یا کچھ بھی جو ہے نا دوا اثر نہیں کرتی، تو اس چیز سے اوائڈ کریں۔ تو جب بچے کو ویکسینیشن کے بعد لے کر آئیں تو صرف آپ جو ہے نا اس کو پیناڈول کے ڈراپ دیں، اور اگر اس کو نارملی ویسے بھی بچوں کو بعض دفعہ ٹھنڈ سے بخار چڑھ جاتا ہے، جسم میں درد ہونے لگتا ہے تو آپ صرف جو ہے نا پیناڈول کا انٹیک رکھیں۔ پیناڈول جو چھوٹے بچوں کے لیے ڈراپ والے ہوتے ہیں نا تو وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے، ہر 4 گھنٹے کے بعد اس کی ایک ڈوز دیں تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ پورے دن میں اگر آپ اس طریقے سے 4 گھنٹے کے بعد دیں گے نا تو اگلے دن اس کو فیور کا ہوگا ہی نہیں۔ اچھا، اگر بچوں کے دانت نکل رہے ہیں نا، دانت نکلنے میں تو بچے بہت زیادہ نڈھال ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ انہیں تکلیف ہوتی ہے، تو ایک آسان سا طریقہ ہے کہ نیم گرم پانی میں نا تھوڑا سا لاہوری نمک کو آپ گھول لیں اور وہ بچوں کے دانتوں پہ آہستگی سے مل دیں دن میں 3-4 دفعہ، تو وہ بھی بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں، بچوں کے دانتوں میں جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے نا اس کو کنٹرول کرتا ہے وہ۔ پھر جب میری بیٹی بڑی والی بیٹی جو ہے نا تقریباً بیٹھنے کے قابل ہوئی نا، جب وہ بیٹھنا شروع ہوئی تو وہ اس کا اسٹائل اس طریقے سے ہوتا تھا کہ پیروں کو نا پیچھے کی طرف فولڈ کر کے بیٹھ جایا کرتی تھی، جیسے اکثر جو ہے نماز میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں نا، مرد حضرات جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں تو اس اسٹائل سے وہ بیٹھ جایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے نا اس کی ٹانگیں جو ہے نیچے کی طرف سے پنڈلی کی طرف سے اس کی ٹانگیں گول ہونے لگی تھی۔ اب یہ مسئلہ بہت سی خواتین کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کے نا وہ بچے ٹانگیں سیدھی نہیں رکھ رہے، پیر زمین پہ ان کا صحیح طریقے سے نہیں پڑ رہا، تو ماں باپ اتنے پریشان ہو رہتے ہیں، مہنگے مہنگے ٹیسٹ کرواتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، جبکہ اس کا بہت آسان سا علاج ہے جو کہ میں نے تو نہیں کیا تھا، لیکن میری جو ہے جو میری ساس تھی، میری بیٹی کی دادی جو تھی انہوں نے جو ہے نا اس کا ٹریٹمنٹ کیا۔ وہ کیا کرتی تھی، وہ صرف سرسوں کے تیل کو نیم گرم ہلکا سا کرا اور اس کو جو ہے نا دھوپ میں بٹھا کے اس کے پیروں کی خوب مالش کیا کرتی تھی، تو انہوں نے بس چند دن تقریباً یہ مالش کری ہے تو ماشاءاللہ سے اس کی ٹانگیں بالکل سیدھی ہو گئیں، صحیح طریقے سے وہ چلنے لگی، تو ہمیں بہت زیادہ سکون ملا کہ الحمدللہ کہ ہم جو ہے نا بہت زیادہ پریشانیوں سے بچ گئے تھے اس وجہ سے جو ہے نا، کیونکہ ڈاکٹرز کے پاس جانا، پھر ٹیسٹ کروانا، پھر یہ ٹریٹمنٹ وہ ٹریٹمنٹ۔ اچھا، پھر ایک اور پرابلم ہوتی ہے نزلہ زکام کی نا، بچوں میں اکثر نزلہ زکام بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس میں سے نزلہ کا بہنا، بار بار اس کے چھینکوں کا آنا، یہ بہت زیادہ بیسک بچوں کی نا پرابلم ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے بچوں کو نا نیبولائز نہیں کروانا۔ نیبولائز سے نا بچوں کی آنکھوں پہ اور دانتوں پہ میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اس کے بدلے آپ صرف جو ہے نا گرم پانی کو مطلب پانی کو پکائیں، اس کے اندر لونگیں 3 لونگیں ڈال دیں اور جو ہے نا اس کی آپ اسٹیم بچوں کو دلوائیں روزانہ، ڈیلی ہو سکے یا پھر اگر دن میں 2 بار ہو سکے نا تو آپ بچوں کو لازمی جو ہے نا اس کی اسٹیم دلوائیں، یہ اتنا افیکٹو ہے۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وکس ڈال دیتے ہیں اس میں، جو کہ وکس تو بہت نقصان دہ، وہ پھر جب اندر جاتی ہے تو وہ ایک طرح سے جم جاتی ہے ہماری نا سانس کی نالیوں میں، تو ایسا نہیں کروانا چاہیے، آپ نے صرف جو ہے نا بچوں کے لیے وکس یوز کریں، لیکن جو بچوں کی پنک کلر کی چھوٹی ووڈ ورڈس والوں کی بیبی چیسٹ رب جو ہوتی ہے نا وہ والی وکس آپ یوز کریں اور بس بچوں کو اسٹیم کروائیں، اور اگر بہت زیادہ ناک بند ہے، سانس لینے پریشانی ہو رہی ہے تو آپ سوڈیم کے جو ڈراپ ہوتے ہیں نا وہ والے ڈراپ یوز کریں،
اور کوئی اس کے علاوہ ڈراپ یوز نہ کریں، وہ بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں جو بچوں کے اوپر بہت زیادہ نا افیکٹ کرتے ہیں، اچھا اثر نہیں ہوتا، اس کا سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بس یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کی۔ ویسے تو بچوں کے ساتھ بہت زیادہ دکھ تکلیفیں چلتی ہی رہتی ہیں، آئے دن کی بچوں کی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ہم اگر جو ہے قرآن کا بھی سہارا لیں، دعاؤں کا بھی سہارا لیں اور کچھ تھوڑا اپنا دماغ استعمال کریں تو ہم جو ہے نا بہت دفعہ ڈاکٹروں سے بچ سکتے ہیں، بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنے سے بچ سکتے ہیں۔ اور یہ جو ڈاکٹرز کی دوائیاں ہوتی ہیں، تو ایلوپیتھک جو میڈیسنز ہوتی ہیں، ان کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ دینے سے بچوں کو بچائیں اور جو ہے قرآن کا سہارا لیں، دعاؤں کا سہارا لیں اور گھریلو اپنے کچن کو یوز کرتے ہوئے بچوں کا علاج کریں۔ اچھا جی، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، کچھ بھی بات اس میں آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو میرے ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں اور ایک پیارا سا کامنٹ کریں جو میرے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہوگا آپ کا کمنٹ کرنا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر کوئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔